سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر، یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا؟ صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا۔ میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے گی۔ بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا۔ بٹ نوبڈی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیسٹ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو۔ شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، ونس ان اے لائف ٹائم اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا، جو روز تکبر، جو بار بار تکبر کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہ لا يحب المستكبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ، نقطہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچئے، جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے، کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی اپنے سرمایہ کو ملٹیپل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ملٹیپلیکیشن دیکھیے، 1 درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دن رات مجھ پر رحمتوں کی برسات رہے، میری سیکیورٹی رہے، میں گھر سے جاؤں تو خیر سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں، تو درود پاک کو اپنا ورد بنائیے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ومن صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔
آپ ذرا سمجھیے کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر سفید سیدھی کر لیں. ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل مجھے میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے. میں تو وہ امتی ہوں، وہ غلام ہوں جو تمنا رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں تو بھی میرا بیڑا پار ہے. مگر ادھر سے کرم نوازی دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یہ ہے درود پاک. تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 رمضان المبارک ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے. آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان مبارک کو ہوا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار فرماتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا. یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں. آپ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، صدیقہ، اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں. اور جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جنت المعلا میں آپ کا مزار شریف موجود ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے. ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے. بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا حارث. یہ 5 افراد رہتے تھے، اور 3 دن گزر گئے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا، اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ. ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of the all creation. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے. مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے. مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے. پھر اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں. سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے. ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب ذرا آگے سنیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے. اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں. اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اچھا اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلیں، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا. مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں. مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے، اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے. تھوڑا آگے چلے تو ایک اعرابی آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی کہ اے ابو الحسن، مولا علی کی یہ کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو کہا ادھار خرید لو. کہا کتنی کی دینی ہے؟ کہا 100 درہم کی. آپ نے اونٹنی خرید لی. تھوڑا اور آگے کہتا ہے ایک اور عربی آیا، ایک اور عربی شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ کہا بیچنی ہے. کہا کتنے کی خریدی ہے؟ کیسا کوشچن ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھ لے آپ کی کاسٹ کیا ہے،
اس کے بعد تو جناب وہ کلابیں لگتی ہیں، بھائی اللہ کی قسم میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے. اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی، بندہ پہلے کاسٹ 1000 روپے بتاتا ہے، تھوڑی نیگوشیشن کرو تو 950 پہ آ جاتا ہے. یار ابھی تو آپ قسمیں کھا رہے تھے میری 1000 کی کاسٹ ہے. ہمارا یہ حال ہے. مولا علی شیر خدا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں 100 درہم کی خریدی ہے. سچ کو آنچ نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے 160 کی دینی ہے، آپ نے کہا بالکل دینی ہے. 160 میں آپ نے سیل کر دی. تھوڑا آگے گئے تو پہلے والا جو عربی تھا وہ آیا، کہا اے علی وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا میں نے بیچ دی. کہا میرے پیسے دے دو. آپ نے 100 درہم دے دیے. خوشی خوشی گھر آئے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم رکھ دیے. خاتون جنت کہتی اے علی میرا جوڑا اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم کا بک جاتا. سنو مولا علی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے. 6 ملے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے مجھے 60 لوٹا دیا. ہائے ہائے ہائے. اب سنیے، اب آگے سنیے اس کی اور اس واقعے کا خوبصورت ٹرن اور سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس گھرانے کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہی چمنستان کرم ہے. اب جب صبح بارگاہ رسالت میں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے، مولا علی بتاتے. اس سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اے علی تمہارا کل تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ عالم و رسول عالم، حضور آپ ہی بتا دیں معاملہ کیا تھا. کہا اے علی جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اے علی جو تم سے اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جاننا چاہو گے وہ اونٹنی کون سی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر میری بیٹی بی بی فاطمہ خاتون جنت قیامت کے روز سواری کریں گی. یہ ایسا سخی گھرانہ ہے.